مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اپنے مثنوی شریف کے تیسرے دفتر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز بیان فرماتے ہیں ہم ازاں دہ یک زنے از کافراں سوئے پیغمبر دواں شد زمتحاں۔ عرب سے ایک کافرہ عورت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امتحان کے لیے روانہ ہوئی۔ پیش پیغمبر درآمد باخمار کودکے دو مازن را در کنار۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چادر اوڑھ کر حاضر ہوئی اور اس عورت کی گود میں 2 مہینے کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ جیسے ہی وہ عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اچانک گفت کودک سلم اللہ علیک یا رسول اللہ قد جئنا الیک۔ بچے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور کہا، اے اللہ کے رسول، ہم آپ کے دربار میں حاضر ہوئے ہیں۔ مادرش از خشم گفتا ہی خاموش کیت افغندی شہادت رب گوش۔ بچے کی ماں نے تعجب سے اس بچے کو ڈانٹتے ہوئے کہا، چپ رہے، تجھ کو کس نے بتلایا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں؟ گفت حق آموخت وانگہ جبرائیل درمیاں با جبرائیل من رسیل۔ بچے نے کہا، یہ بات مجھے اللہ تعالیٰ نے سکھلائی اور اس وقت جبرائیل علیہ السلام نے اور میرے اس بیان میں حضرت جبریل علیہ السلام میرے ساتھی ہیں۔ مطلب یہ کہ اس بچے نے کہا، اے ماں، مجھے یہ بات اللہ نے سکھلائی کہ یہ اللہ کے پیارے حبیب ہیں اور اس وقت ہمارے سامنے حضرت جبریل علیہ السلام موجود ہیں اور وہ مجھے بتا رہے ہیں کہ یہ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ گفت می بینی تو گفتا کے بلے برسرت تاباچو بدرے کاملے۔ عورت نے نہایت تعجب سے کہا، تو حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھ رہا ہے؟ تو اس بچے نے کہا، ہاں اے ماں، تیرے سر پر 14ویں رات کے چاند کی طرح سے حضرت جبریل علیہ السلام چمک رہے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کا نام پوچھا۔ حضور نے فرمایا، گفت نامم پیش حق عبد العزیز۔ گفت نامم پیش حق عبد العزیز عبد عزا پیش یک مشت چیز۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے سے پوچھا، اے بچے، تیرا نام کیا ہے؟ تو اس بچے نے کہا، یا اللہ کے پیارے حبیب، اے اللہ کے پیارے حبیب، میرا نام اللہ تعالیٰ کے نزدیک عبد العزیز ہے اور اس کمینی کے نزدیک عبد عزا ہے، یعنی میری ماں نے میرا نام عبد العزا رکھا ہے اور اللہ نے میرا نام عبد العزیز رکھا ہے۔ پھر وہ بچہ کہتا ہے، منز عزا پاک بے زارو بری حق آنکے دادتی پیغمبری۔ وہ بچہ کہتا ہے، میں عزا بت کو معبود ماننے سے پاک، بیزار اور بری ہوں۔ معبود وہ ذات ہے کہ جس نے آپ کو رسول برحق بنا کے بھیجا ہے۔
کود کے 2 ماہ ہم چوماہ بدر، کود کے 2 ماہ ہم چوماہ بدر، درس بالغ گفت چون اصحاب صدر۔ 2 مہینے کے خوبصورت بچے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عقل مندوں کی طرح معقول باتیں کی۔ اس سے پتا چلا کہ ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے باعظمت رسول ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار اعجاز ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب سے متعلق حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اپنی مثنوی شریف کے 3 دفتر میں فرماتے ہیں، ایک واقعہ فرماتے ہیں، اندری بودند کا واضح صلا مصطفیٰ بشنید از راہ علا، خواست آبے وضو را تازہ کر، دستورا شستوزاں آب سرد۔ ایک مرتبہ ہمارے آقا اور مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارکہ میں تھے کہ اچانک اذان کی آواز بلند ہوئی۔ اذان سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمانے کے لیے، تازہ وضو کے لیے پانی طلب فرمایا اور آپ نے وضو کیا۔ وضو فرمانے کے بعد، اس ٹھنڈے پانی سے وضو فرمانے کے بعد، دست سوئے موزبروں آخوش خطاب موزرا بربود از دستش عقاب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمانے کے بعد اپنا ہاتھ دست مبارک موزے کی طرف بڑھایا۔ جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم موزہ پہننا چاہتے تھے تو ایک چیل موزہ لے کر ہوا میں اڑ گئی، یعنی آسمان سے اڑتا ہوا ایک پرندہ آیا اور جھپٹ کر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے دست مبارک سے وہ موزے کو لے گیا۔ موزرا اندر ہوا بردو چباد، پس نگوں کر دور ازاں مارے فتاد۔ وہ پرندہ موزے کو آسمان کی طرف اوپر اڑتا ہوا لے کر چلا گیا اور پھر ہوا میں پہنچ کر موزے کو تیزی کے ساتھ لے جا کر اس پرندے نے اپنے منہ سے اور اپنے پنجے سے الٹا کر دیا۔ چنانچہ سب لوگوں نے دیکھا کہ اس موزے کے اندر سے ایک زہریلا سانپ نکل کر زمین پر گر پڑا۔ سب کو دیکھ کر تعجب ہوا۔ پس عقاب آموزرا آورد باز، گفت ہے بستاورا سوئے نماز۔ اس کے بعد وہ پرندہ اس موزے کو واپس لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضور کے سامنے اس موزے کو رکھ دیا اور عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ، اب اس موزے کو آپ پہن لیجئے اور نماز کے لیے تشریف لے جائیے۔ جتنے دیکھنے والے تھے سب کو بڑی حیرت ہوئی۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پرندے سے فرمایا، پس رسولش شکر کر دو گفت ماں این جفا دیدے مبوداں خود وفا۔ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پرندے کا شکریہ ادا کیا اور فرمایا کہ ہم نے یہ زیادتی دیکھی، حالانکہ حقیقت میں وہ زیادتی نہ تھی۔ یہاں پر ایک اعتراض پیدا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غیب داں نہیں ہے۔ معاذ اللہ کوئی کہنے والا کہہ سکتا ہے
کہ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अल्लाह के नबी हैं तो आपको मालूम होना चाहिए था कि इस मोजे के अंदर क्या है। आसमान पर उड़ने वाला परिंदा, उसे तो खबर है कि मोजे के अंदर सांप है, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों मालूम नहीं हुआ कि इसके अंदर सांप है। चुनांचे इस एतराज का जवाब हजरत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह देते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गरचे हर गैब खुदा मारा नमूद दिल दरी लहजा बहक मशगूल बूद। सरकार ने फरमाया, ए परिंदे, अगरचे कि अल्लाह ने हर गैब मुझे अता फरमाया है, हर गैब पर मुझे मुत्तला फरमाया है, लेकिन इस वक्त अल्लाह ताला की तरफ मेरा दिल मशगूल था, मेरा ख्याल, मेरा जहन अल्लाह की तरफ मशगूल था, यानी सांप का इल्म तो था, उसकी जानिब मेरी तवज्जो न थी। फिर एक दूसरा सवाल पैदा होता है कि उस परिंदे को कैसे मालूम हुआ कि इसके अंदर सांप है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए परिंदे, तुझे कैसे खबर हुई कि इस मोजे के अंदर सांप बैठा हुआ है। चुनांचे हुजूर ने जब पूछा तो उस परिंदे ने जवाब दिया। मौलाना फरमाते हैं, मार दल मोज़ोबी नम अज हवा नेस्त अजमन अक्सित तै मुस्तफा। उस परिंदे ने कहा, अरे प्यारे आका, सांप को मोजे के अंदर फिजा में उड़ते हुए देखना, ये खूबी, ये कमाल मेरा नहीं है, बल्कि आपका अक्स और परतवे जमाल मेरे ऊपर पड़ गया, तो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे लिए सारी चीजें रोशन हो गईं। अय अल्लाह के प्यारे हबीब, मैं बुलंदी पर परवाज कर रहा था, क्या आपका परतवे जमाल मेरे ऊपर पड़ गया तो मुझे सब चीजें नजर आने लगीं। ये कमाल हुजूर है कि जिस पर आपका अक्स और परतव पड़ जाए वो भी साहिब कमाल हो जाता है। इल्म गैब रसूल का इनकार करने वालों, होश में आकर सुनो, हुजूर तौबा, हुजूर तो बतालीम इलाही गैब दाही हैं, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने इल्म गैब अता फरमाया है, लेकिन उनके बारे में चेमी गोई की कोई हकीकत नहीं, बल्कि जिस पर हुजूर का परतव पड़ जाए उसे भी गैब का इल्म हो जाता है। देवबंदी और वहाबी हजरात आम तौर से कहते फिरते, लिखते हैं और शाये करते हैं कि रसूल को गैब की क्या खबर। किताब तक़वियतुल ईमान सफा नंबर 56 में लिखा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब की क्या खबर। लिहाजा जरूरी है कि अवाम मुस्लिमीन की हिदायत के लिए चंद कलिमात पेश कर दिए जाएं। कुरान अजीम में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, आलिमुल गैबी फला युज़हिरु अला गैबिही अहदा इल्ला मन इर्तदा मिर रसूल, यानी गैब का जानने वाला अल्लाह तो अपने गैब पर बरगुज़ीदा रसूलों ही को काबू देता है। आंखों पर से पर्दे हटाकर देखो, कुरान हकीम का ऐलान है कि अल्लाह ताला ने गैब को अंबिया के इख्तियार में दे दिया है। इमाम काजी अयाज नीज इमाम कुस्तलानी शिफा और मवाहिब में फरमाते हैं, अन्नुबुव्वतु वहियल इत्तलाउ अलल गैब, यानी नबी वही है जो गैब पर मुत्तला और आगाह हो। अरबी की मशहूर लुगत मुंजिद में सफा नंबर 847 में है, अन्नबीयुल मुखबिरु अनिल गैब, यानी गैब की बातें बताने वाले को नबी कहते हैं। उस्ताद दारुल उलूम देवबंद अब्दुल हफीज बलियावी अपनी किताब मिसबाहुल लुगात सफा 835 में लिखते हैं कि नबी के मानी अल्लाह ताला के इल्हाम से गैब की बातें बताने वाला। अरबी लुगत ने फैसला कर दिया कि गैब के जानने और बताने वाले को नबी कहते हैं, तो जो शख्स हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब का जानने वाला और गैब की बातें बताने वाला न माने, वो सिरे से हुजूर की रिसालत और नबूवत ही का मुनकिर होकर काफिर और मुर्तद है। लिहाजा तक़वियतुल ईमान पर ईमान लाने वाले हजरात अपने अकीदे पर नजरसानी कर लें ताकि आखिरत में हमेशगी के अजाब से नजात पाएं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक दूसरे मौजज़े को हजरत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, आमीराने अरब गिरदामदन निज़्द पैगंबर मुनाज़िर मीशुदन। अरब के कुछ सरदार लड़ाई के लिए इकट्ठा होकर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आए और कहा कि तू मेरी
ہر یکز ماہم امیر بخش کن ای ملک و قسم خود بگیر. آپ سردار ہیں اور ہم میں سے بھی ہر ایک سردار ہے، لہذا اس ملک کو تقسیم کر کے آپ اپنا حصہ لے لیں. گفت میری مرمرا حق دادا سرورے جملہ جہانم کردہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کو سرداری دی ہے اور یہ سرداری مجھے سارے جہان پر حاصل ہے. قوم گفتن دش کے ماں ہم از قضا حاکمی مداد میری ماں خدا. لوگوں نے حضور سے کہا کہ ہم کو بھی خدا نے حاکم بنایا ہے اور ہمیں بھی سرداری حاصل ہے. حضور نے پھر فرمایا گفت لیکن مرمرا حق ملک داد برشمارا عاریت از بہر زاد. آپ نے فرمایا لیکن سرداری حقیقت میں مجھے حاصل ہے اور تمہیں تو بطور رعایت بطور عاریت ملی ہے. میری من تا قیامت باقیت میری عاریت خواہد شکست. اے لوگو، میری حکومت اور سرداری قیامت تک باقی رہے گی اور تمہاری سرداری چونکہ بطور عاریت اور ناقص ہے اس لیے وہ جلد ختم ہو جائے گی. اسی زمانے میں بہت بڑا سیلاب آیا، لوگ بہت پریشان ہوئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہاں گئے عرب کے وہ سردار جو ڈینگے مارتے تھے کہ ہمیں سرداری حاصل ہے؟ آئیں، آج ان کی سرداری کا امتحان ہے. ہر سردار اپنے نیزے کو سیلاب میں ڈالے، جس کے نیزہ ڈالنے سے سیلاب ختم ہو جائے اس کی سرداری تسلیم ہوگی. چنانچہ سب نے اپنا اپنا نیزہ پانی میں ڈالا. نیزہارا ہم چخا شاکر بود آب سیلے تیز پر جوش و عنود. تیز سیلاب کا ٹھاٹے مارتا ہوا پرجوش پانی سرداروں کے نیزوں کو کوڑا کرکٹ اور تنکوں کی طرح بہا لے گیا. پس غضیب انداخت روئے مصطفیٰ آن قضیب معجزے فرما روا. پھر اپنی اس اعجاز والی چھڑی کو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حقیقت میں فرما روا ہے اس سیلاب میں ڈال دیا. تو کیا ہوا؟ سب نے دیکھا. نیزہ گم گشت جملہ آن قضیب برسرے آبیس تادا چون رقیب. سرداروں کے نیزے کو تو پانی بہا لے گیا تھا مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چھڑی نگہبان کی طرح پانی پر کھڑی رہی یہاں تک کہ سیلاب ختم ہو گیا. یہ ہے حکومت مصطفیٰ کی شان کہ پانی بھی اشارہ پا کر سر اطاعت خم کر دیتا ہے. ایک دوسرا معجزہ سرکار کا فریاد رس اور قافلہ. سرکار کا یہ دوسرا معجزہ مثنوی شریف کے تیسرے دفتر میں ہے. مولانا روم فرماتے ہیں اندراں وادی گرو ہے از عرب خشک شد از قحط باراں شاق عرب. عرب کے ایک گروہ کا پانی خشک سالی کے سبب ایک جنگل میں ختم ہو گیا. سب کے سب پریشان ہو گئے. ناگہانے آمغی سے ہر دکان مصطفیٰ پیدا شدہ از بحر عان.
قافلے والوں کا پانی ختم ہو گیا، قافلے والے پیاس سے تڑپنے لگے، ان کے جانور پیاس سے مرنے لگے، بہت پریشان ہو گئے۔ اچانک قافلے والوں نے دیکھا کہ اتفاقاً وہ دونوں جہاں کی مدد کرنے والے آقا یعنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدد کے لیے نمودار ہوئے، اور ایک بہت بڑا قافلہ آپ کی نظروں کے سامنے پیاس سے تڑپ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کے پاس آئے، حضور نے دیکھا اس طرح سارا زباں وے خطا خلق اندر ریگ ہر سورے خطا، ان لوگوں کے اونٹ پیاس کی شدت سے زبان لٹکائے ہوئے اور قافلے والے ریت کے اندر ادھر ادھر پھیلے ہوئے تھے۔ قافلے والوں کی یہ پریشان حالی دیکھ کر رحمت للعالمین آقا دو جہاں کا دریائے رحمت جوش میں آیا۔ آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ اے لوگوں پریشان مت ہو، ریت کے اس ٹیلے کی طرف دوڑ کر جاؤ کہ سیاہ برشت مشکاورد سوئے میرے خود بزودی می برد۔ اے قافلے والو، اس ریت کے ٹیلے کے اس پار ایک حبشی غلام پانی کی مشک اونٹ پر لیے ہوئے اپنے مالک کی طرف تیزی کے ساتھ دوڑتا جا رہا ہے، اس حبشی کو میں اونٹ اور پانی کے میرے پاس لے آؤ۔ قافلے کے لوگ ٹیلے کی طرف گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ایک حبشی کو اونٹ پر پانی لے جاتے ہوئے دیکھا تو قافلے والوں نے کہا پس بدو گفتند می خواند ترا ای طرف خیر البشر خیر الورا۔ بس قافلے والوں نے اس سے کہا تجھے اللہ کے رسول حضور علیہ الصلوۃ والسلام بلا رہے ہیں۔ حبشی نے کہا میں انہیں نہیں جانتا۔ لوگوں نے حضور کے اوصاف بیان کیے تو اس نے کہا وہ تو جادوگر ہیں معاذ اللہ، میں ایک قوم ان کی طرف نہ جاؤں گا، وہ ایک جادوگر ہیں، میں ایک قدم بھی ان کی طرف نہ جاؤں گا۔ چنانچہ کشکشانش آوریدن داتر اوفغاں برداشت در تشنیع تو۔ لوگ حبشی غلام کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف زبردستی کھینچ لائے، وہ چلاتا تھا اور گالیاں بکتا تھا۔ چوں کشیدن دشب پہ سے عزیز گفت نوشیدہ ببر داردنی۔ جب اس کو کھینچ کر حضور کے پاس قافلے والے لے کر آئے تو آپ نے فرمایا کہ حبشی کے مشکیزے سے سب لوگ پانی پیو اور جس قدر طبیعت چاہے اٹھا بھی لے جاؤ۔ اور حضور کا اعلان سنتے ہی ہر طرف سے لوگ ٹوٹ پڑے، خود بھی پیا اور اپنا اپنا مشکیزہ بھی بھر لیا، اور سب اونٹ بھی سیراب ہو گئے۔ آگے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں این کسے دی دست کز یک مشک آب گشت چندی مشک پر بے اضطراب۔ ایک مشک پانی سے قافلے کے لاتعداد مشکیزوں کو کسی اور نے بلا تکلف بھر دیا ہو، یہ کسی نے دیکھا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ مبارک معجزہ اور اختیار دیکھ کر لوگ بہت متعجب ہوئے اور حیرت سے ایک دوسرے کا منہ تکتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حبشی کو مخاطب ہو کر فرمایا اے غلام اکنو تو پربی مشک خود تان گوئی در شکایت نیک بد آسیاں حیران شدد
برہان مید مید لا مکان ایمان وہ حبشی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حبشی سے فرمایا اب بھی تیرا مشکیزہ بھرا ہوا ہے، دیکھ لے تاکہ بعد میں شکایت کرتے ہوئے تو برا بھلا نہ کہے۔ یعنی حضور نے فرمایا اے غلام دیکھ تیرے مشکیزے میں سے ایک قطرہ پانی بھی کم نہیں ہوا، جتنا پہلا پانی بھرا ہوا تھا اتنا ہی تیرے مشکیزے میں پانی اب بھی ہے۔ غلام تعجب سے دیکھنے لگا کہ سارے قافلے والوں نے اس سے پانی پیا، اونٹوں نے پیا، جانوروں نے اپنی پیاس بجھائی اور لوگوں نے اپنے برتن اور مشکیزے بھر لیے اور خوب سیر ہو کر پانی پی لیا، اس کے باوجود بھی اس کے مشکیزے میں سے تھوڑا سا بھی پانی کم نہیں ہوا۔ جب وہ غلام حضور کے اس معجزے کو دیکھتا ہے تو فوراً اسی وقت اس کا دل نور ایمان سے منور ہو جاتا ہے اور سچے دل سے وہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی وہ حبشی غلام اسی وقت مسلمان ہو گیا۔ آگے مولانا روم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعجاز کا بیان فرماتے ہیں، مصطفیٰ دستے مبارک برخش آزماں مالید کر دو فرخش۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نورانی ہاتھ اس حبشی کے چہرے پر پھیر دیا جس سے حبشی کا رنگ بدل گیا، یعنی وہ خوبصورت ہو گیا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ کالا بد شکل حبشی جو انتہائی بھونڈا اور بدصورت تھا، لیکن آقائے دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک کو اس کے چہرے پر پھیر دیا، اچانک اس کی سیاہی دور ہو گئی، اس کی بدصورتی دور ہو گئی اور وہ حسین اور جمیل خوبصورت نوجوان بن گیا۔ سارے قافلے کے لوگ حیران اور شزدر رہ گئے اور وہ غلام تو متحیر تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعجاز کو دیکھ کر۔ آگے مولانا فرماتے ہیں، شد سپید آزنگیے زادہ حبش ہم چو بدرو روز روشن شد شبش۔ وہ زنگی زادہ حبشی غلام سفید ہو گیا اور اس کا چہرہ روز روشن اور 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکنے لگا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے رب کریم نے جس طرح یہ قوت عطا فرمائی ہے کہ وہ دلوں سے کفر و جہالت کی تاریکی دور فرما کر اسے روشن اور منور فرما دیں، اسی طرح اس صاحب اختیار نبی کو یہ قوت بھی اللہ نے عطا فرمائی ہے کہ جسم کی ظاہری بد شکلی اور کالے پن کو مٹا کر اسے حسین اور خوبصورت بنا دیں، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشی غلام کے سیاہ چہرے پر اپنے نورانی ہاتھ پھیر کر اسے روشن کر دیا اور تابناک بنا دیا۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ آج کل کے زمانے کے لوگوں کا رد فرماتے ہیں کہ آج کل کے زمانے کے لوگ جو اولیاء اللہ بزرگان دین کو اور انبیاء کرام کو اپنے جیسا معمولی بشر اور اپنے جیسا معمولی انسان سمجھتے ہیں۔ حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے اپنی مثنوی شریف کے پہلے دفتر میں ان کا رد فرمایا ہے اور فرمایا ہے کہ اولیاء اللہ اور اللہ کے محبوبان بارگاہ، اللہ کے پیارے دوست عام انسانوں جیسے نہیں ہوتے ہیں، بلکہ ان کا کھانا پینا، ان کا چلنا پھرنا، ان کا سونا جاگنا، ہر چیز عام انسانوں سے بہت ہی بلند ہوتی ہے اور وہ اللہ کے محبوب ہوتے ہیں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ چند مثالیں بیان فرماتے ہیں کار پا کارا قیا سز خود مگیر گرچه باشد در نوشتن شیر و شیر۔ بزرگوں کے معاملات کو اپنے اوپر قیاس مت کرو، اگرچہ شیر جنگل کا مشہور جانور اور شیر یعنی دودھ لکھنے میں یکساں ہیں، لیکن دونوں کی خاصیتیں الگ ہیں۔ شیر وہ ہے جو انسانوں کو کھا جاتا ہے،
مگر شیر وہ ہے جسے انسان کھاتے ہیں، یعنی دودھ۔ آگے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جملہ عالم ذی سبب گمراہ شد کم کسے زبدال حق آگاہ شد۔ اسی سبب سے دنیا کے بہت سے لوگ گمراہ ہو گئے، بہت کم لوگ اللہ کے محبوب بندوں یعنی اولیاء اللہ سے واقف ہوئے، یعنی دنیا کے بہت سے لوگ گمراہ ہو گئے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے اللہ والوں کو اپنے جیسا معمولی انسان سمجھا۔ آخر مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اور فرماتے ہیں اشتیارا بیدے بینا نبود نیک بد گردید شاں یکساں نمود۔ فرماتے ہیں بدبختوں کو دیکھنے والی آنکھ حاصل نہ تھی، اچھا اور برا ان کی نظر میں یکساں دکھائی دیتا تھا۔ تم الا بشر مثلنا، یعنی کافروں نے کہا اے نبوت کے دعوے دارو، اے نبوت کے دعوے دار تم ہمارے ہی مثل بشر ہو۔ آج وہابی بھی کافروں کی یہی بولی بولتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح بشر ہیں۔ کفار اور مشرکین نے انبیاء اکرام کو اپنے جیسا بشر سمجھا، اس لیے وہ ہمیشہ کے لیے گمراہ رہے اور ان کو ایمان نصیب نہیں ہوا۔ اور آج کے بھی کچھ کلمہ پڑھنے والے یہ وہابی لوگ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا جیسا بشر سمجھتے ہیں، معمولی بشر، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اور انہوں نے یہ نہ دیکھا، مولانا روم فرماتے ہیں این دانستندی شاہ اضعما ہست فرق درمیان بے منتہا۔ ان لوگوں نے اپنے اندھے پن کی وجہ سے یہ نہیں جانا کہ ان کے اور ہمارے درمیان بے انتہا فرق ہے۔ ہر دو یک گل خوردہ زنبور نحل لیک شد زانش زان دیگر عسل۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ مثال بیان فرماتے ہیں بھیڑ اور شہد کی مکھی ایک ہی پھول چوستی ہے، لیکن بھیڑ کے صرف ڈنک ہوتا ہے اور شہد کی مکھی کے شہد پیدا ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے دیکھنے میں دونوں ایک جیسی مکھی ہیں، لیکن ایک کے اندر شہد پیدا ہوتا ہے اور دوسرے میں صرف زہر ہے۔ دیکھنے میں ایک جیسے ہیں لیکن زمین آسمان کا فرق ہے۔ دوسری مثال بیان فرماتے ہیں ہر دگوں آہو گیا خوردند آب زیہ کے سرگی شدہ زامش کے ناب۔ جنگل میں دونوں قسم کے ہرن گھاس اور پانی کھاتے پیتے ہیں، لیکن ایک ہرن وہ ہے کہ جس سے صرف گوبر اور گندگی پیدا ہوتی ہے، اور دوسرا ہرن وہ ہے کہ اس کے نافے سے مشک پیدا ہوتا ہے۔ دیکھنے میں دونوں ہرن ہیں لیکن کتنا بڑا فرق ہو گیا۔ این خورد گردد پلی دیزو جدا وہاں خورد گردد ہما نور خدا۔ ایک چیز اگر اہل دنیا کھاتے ہیں تو ان سے ناپاکی ظاہر ہوتی ہے، اور اسی چیز کو اگر اللہ والے کھاتے ہیں تو سب خدا کا نور ہو جاتا ہے۔ عام انسانوں میں اور اللہ والوں میں کتنا بڑا فرق ہو گیا۔ ہر دو صورت گلب ہم ماند رواس آب تلخو آب شیریں را صفاس۔ مولانا فرماتے ہیں
دیکھنے میں دونوں پانی ایک جیسے ہوتے ہیں، دونوں کی صورتیں یکساں ہیں، لیکن پانی میٹھا ہو یا کھاری ہو دونوں ایک جیسے پانی نظر آتے ہیں۔ جز کے صاحب ذوق کے شناسد بیاب، او شناسد آب خوش از شوراب۔ جس کی قوت ذائقہ یعنی چکھنے کی طاقت صحیح ہو وہی کھارے اور میٹھے پانی کا امتیاز کر سکتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پانی دیکھنے میں ایک جیسا معلوم ہوتا ہے، لیکن دریا کا پانی اور ہوتا ہے، ندی کا پانی اور ہوتا ہے۔ دریا کا پانی کوئی پی نہیں سکتا، کھارا ہوتا ہے، اور ندی کا پانی میٹھا ہوتا ہے، سبھی پیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ والے اور عام انسان، یہ ان دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ آگے حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ مثنوی شریف کے پہلے دفتر میں قیاس شیطانی بیان فرماتے ہیں کہ شیطان نے کیا قیاس کیا تھا اور کیوں رانہ درگاہ ہوا۔ فرماتے ہیں اولا کس کے قیاس سکھا نمود، پیش انوار خدا ابلیس بود۔ سب سے پہلے نصوص قطعیہ یعنی صریح حکم خدا کے مقابل ابلیس نے قیاس کیا تھا، اور کیا کہا تھا ابلیس نے؟ مولانا فرماتے ہیں گفت نارض خاک بے شک بہتر منز نارو اوز خاک درست۔ ابلیس نے کہا آگ بلا شبہ خاک سے بہتر ہے، میں آگ سے پیدا ہوں اور یہ حقیر مٹی سے۔ چکڑالوی فرقہ جو اپنے کو اہل قرآن بتاتا اور احادیث نبویہ کا انکار کرتا ہے اور قدم قدم پر نص قرآنی اور صریح حدیث کے خلاف اپنے باطل قیاس کو پیش کرتا ہے، یہی فرقہ ابلیس لعین کے پرانے طریقے کو رائج کر رہا ہے۔ ائمہ اسلام نے بھی قیاس کیا ہے، مگر کب؟ جب کسی نئے مسئلے کے لیے انہیں کتاب و سنت میں حکم نہ ملا، جس طرح بادل گھر جانے یا رات آ جانے کے سبب سورج چھپ جائے اور قبلے کا پتہ نہ چلے، تو ایسے موقع پر قیاس اور تحری کرنے کا حکم خود شریعت طاہرہ سے ثابت ہے، لیکن جب قبلے کا رخ بالکل واضح ہو تو ایسی صورت میں قیاس جائز نہیں۔ اسی طرح ائمہ اسلام نے اسی وقت قیاس سے کام لیا جب کتاب و سنت میں انہیں حکم نہ مل سکا، لہذا قیاس ائمہ کو قیاس ابلیس سے دور کا بھی واسطہ نہیں، کیونکہ ابلیس کو صریح حکم خدا مل چکا تھا، لیکن پھر بھی اس نے قیاس کیا۔ مذکورہ بالا مضمون کو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی سنیے۔ فرماتے ہیں این قیاسات و تحریر روز ابر یا بشب مرقب لرا کردست جبر۔ یہ قیاس اور تحری قبلے کے بارے میں ابر کے دن یا رات کے وقت شریعت نے درست فرما دیا ہے۔ لیک با خورشید کعبہ پیشو، لیک با خورشید کعبہ پیش رو، این قیاسات و تحریر مجو۔ لیکن سورج موجود ہو یا کعبہ سامنے ہو تو اس وقت تحری اور قیاس جائز نہیں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ پھر فرماتے ہیں گر بصورت آدمی انسان بدے احمد و بو جہل ہم یکساں بدے۔ اگر شکل و صورت سے آدمی انسان ہوتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور ابو جہل بھی یکساں ہوتے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان اگر سبھی برابر ہوتے اور سب انسان کہلانے کے حقدار ہوتے اور سب میں انسانیت ہوتی تو پھر فرق کیا رہ جاتا اعلیٰ اور ادنا کا۔
احمد و بوجہل در بت خانہ رفت این شدن تا شدن فرق استضاف۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ایک بہترین مثال بیان فرماتے ہیں کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو جہل دونوں بت خانے میں گئے، مگر ان کے جانے میں اور اس کے جانے میں بہت بڑا فرق ہے۔ فرماتے ہیں این درآید سرنہن نارا بتا وہاں درآید سر نہد چومتا۔ جب حضور داخل ہوئے تمام بت انہیں سجدہ کرتے، اور جب ابو جہل داخل ہوتا تو خود بتوں کو فرمانبرداروں کی طرح سجدہ کرتا۔ کتنا بہترین حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی شاندار طریقے سے مثال بیان فرمائی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ حضور ہمارے جیسے بشر تھے، لیکن دیکھو کتنا بڑا فرق ہے۔ کہنے میں دیکھنے میں سب بشر ہیں، سب انسان ہیں، لیکن ایک انسان وہ بھی ہے کہ جو بت خانے میں جاتا ہے تو خود بتوں کو سجدہ کرتا ہے، لیکن ایک وہ اللہ کا پیارا حبیب ہے کہ جب وہ بت خانے میں تشریف لے گئے تو بتوں نے ان کو سجدہ کیا۔ کتنا بڑا فرق ہے۔ وہ لوگ جو حضور کو اپنے جیسا معمولی بشر کہتے ہیں، انہیں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے شعر سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ پھر مولانا فرماتے ہیں کافراں دیدند احمد را بشر این دیدند ازوئے شق القمر۔ کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر سمجھا اور یہ نہیں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جنہوں نے چاند کو دو ٹکڑے کر دیا۔ آج جو لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عاجز، مجبور، لاچار اور اپنے جیسا بشر سمجھتے ہیں، وہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی کافر ہیں، خواہ اسلام کا کلمہ پڑھتے ہوں یا نہ پڑھتے ہوں۔ لہذا خصوصیت سے کلمہ گو کافر اپنے عقیدے پر نظر ثانی کر لیں۔ مولانا فرماتے ہیں بندے خود خواند احمد در رشاد جملہ عالم راب خواں قل یا عباد۔ قرآن میں بحکم الہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ عالم کو اپنا بندہ کہہ کر پکارا ہے۔ ثبوت کے لیے آیت کریمہ قل یا عبادی الذین اسرفوا پڑھ لو۔ مولانا روم فرماتے ہیں کاملا از دور نامت بشنوند، کاملا از دور نامت بشنوند، سابق عرے تارو پودت دروند۔ مولانا فرماتے ہیں اولیاء اللہ دور سے تیرا نام سنتے ہیں، یہاں تک کہ تیرے تانا بانا کی گہرائی میں چلتے ہیں، یعنی تیرے رگ و ریشے تک سے آگاہ ہیں۔ بلکہ پیش از زادنے تو سالہا دید باشندت ترابا حالہا، بلکہ پیدا ہونے سے سالوں پہلے تمہارے حالات کو ملاحظہ فرماتے رہتے ہیں۔ حال تو دانند یک یک مو بمو ذاک پر ہستند از اسرار ہو۔ اور یہ اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ تمہارے حال سے ذرے ذرے سے آگاہ ہیں، اس لیے کہ ان کے اندر اسرار ربانی بھرے ہوئے ہیں۔ ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا گو نشیند در حضور اولیاء۔ آخر میں اولیاء اللہ کی شان بیان کرتے ہیں مولانا روم کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی ہم نشینی چاہتا ہے
اسے کہہ دو اولیاء اللہ کے پاس جا کر بیٹھا کرے. صحبت صالح ترا صالح کند صحبت صالح ترا صالح کند. مولانا فرماتے ہیں اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی، برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی. دور شو از اختلاط یار بد یار بد بد تر بود از مار بد. بد مذہب دوست کے میل جول سے دور رہ کہ بد مذہب دوست زہریلے سانپ سے بھی زیادہ برا ہے. مولانا فرماتے ہیں مارے بد تنہا می بر جاں زند یار بد بر جان بر ایما زند. زہریلا سانپ اگر ڈس لے گا تو صرف جان جائے گی، جان ہی کو خطرہ ہے. لیکن اگر بد مذہب دوست، برے مذہب والا بد عقیدہ دوست اگر اس کی صحبت میں کوئی بیٹھے گا تو جان کو بھی خطرہ ہے اور ایمان کو بھی خطرہ ہے، دونوں کو خطرہ ہے. را اشداء علی الکفار باش خاک بر دے خاک بر دلداری اغیار باش. مولانا فرماتے ہیں اے راہ حق پر چلنے والے، تو ہمیشہ کافروں پر سخت رہ اور غیروں کی دوستی پر خاک ڈال دے. مولانا فرماتے ہیں دشمن دین نبی را خاردار برسرے ممبر منے بردار دار. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے دشمن کو کانٹا سمجھو اور اسے ممبر پر جگہ مت دو بلکہ پھانسی کے تختے پر چڑھا دو. بے دین مولویوں اور پیروں سے واز کہلوانا اور ان کی نصیحت سننا، ان کے پیچھے نماز پڑھنا ہرگز جائز نہیں ہے. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا مطلب یہ ہے. اور پھر نصیحت فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں ہے مکن روبابا زی شیر باش برسرے اعدائے دین شمشیر باش. خبردار لومڑی کی چال یعنی صلح کلیت اور چاپلوسی اختیار نہ کرو بلکہ شیر رہو اور دشمنان دین کی کھوپڑیوں پر تلوار بن جاؤ. مولانا فرماتے ہیں نا اہل را علم و فن آموختن دادنے تیغست دستے راہدن. نا اہل کو، بے وقوف کو علم و فن سکھانا ایسا ہے جیسے ڈاکو کے ہاتھ میں تلوار دے دینا. تیغ دادن در کفے زنگی مست بہ کے آید علم ناکس رابدس. نا اہل کو علم و فن کی دولت دینے سے مست حبشی کے ہاتھ میں تلوار دینا بہتر ہے. مطلب یہ ہے ایسے لوگوں کا جو بدعقیدہ ہیں ان کا علم حاصل کرنا بھی بیکار ہے اور ان کو علم سکھانا بھی بیکار ہے، کیونکہ ان کے علم سیکھنے سے سوائے اس کے کہ وہ خود کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں اور دوسروں کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں. حقیقت یہی ہے کہ اللہ والے بڑی شان والے ہوتے ہیں اور اللہ کے دوست مقربان بارگاہ عام انسانوں سے کہیں زیادہ بلند ہوا کرتے ہیں. حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ مثنوی شریف میں ایک
ولی اللہ کا ذکر فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ والوں کی شان کیا ہوتی ہے. یہ مثنوی شریف کے دوسرے دفتر میں ہے. فرماتے ہیں بود دل ویش درو نے کشتیے ساختہ از رخت مردم پشتیے یاد شمد ہم یان زر خفت بود جملہ را جستند رایک نمود. ایک فقیر یعنی حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ ایک کشتی میں سفر کر رہے تھے. کشتی کے مسافر اپنے اپنے سامان سے ٹیک لگائے ہوئے تھے. ایک شخص سویا ہوا تھا. اس کی سونے کی تھیلی گم ہو گئی. لوگوں کی تلاشی لی گئی. کسی نے حضرت کی طرف اشارہ کیا. اس نے حضرت کی پھٹی ہوئی گدڑی پر ایک نظر ڈالی اور کہا کندری کشتی درم دا گم شدہ جملہ را جستیم نتوانی تراست دلق بیرو کن برنا شوز دلق تاز تو فارغ شود دوہا میں خلق. تلاش کرنے والے نے اپنے روپے کی تھیلی تلاش کرتے ہوئے حضرت ذوالنون مصری سے کہا کہ ہمارے سونے کی تھیلی گم ہو گئی ہے. ہم سب کی تلاشی لے چکے ہیں اور کسی کے پاس نہیں ملی ہے. لہذا آپ اپنی گدڑی اتار دیجئے. ہم آپ کی تلاشی لینا چاہتے ہیں اور ہمیں شک ہے کہ کہیں آپ نے ہماری تھیلی چوری نہ کی ہو. گفت یا رب مرغلامت راخساں متہم کردند فرما در رساں. حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ سے کہا کہ آپ اپنی تلاشی دیجئے. حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ کو غصہ آیا اور آپ کو صدمہ ہوا. آپ نے کہا اے پروردگار، اے میرے مولا، یہ کمینوں نے تیرے بندے پر جھوٹا الزام لگایا ہے. تو اپنا فرمان بھیج دے. چوں بدرد آمد دلے درویش زاں سربروں کردند ہر سو ماہیاں. 100,000 ماہی از دریائے پر در دہانے ہر یکے درے چدر. جب اس واقعے سے فقیر یعنی حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ کے دل کو تکلیف پہنچی تو یکایک مچھلیاں پانی کے اوپر تیرنے لگیں. لاکھوں مچھلیاں اپنے اپنے منہ میں موتیاں لے کر نکل پڑیں اور ہر ایک موتی بڑا قیمتی تھا. مولانا فرماتے ہیں در چند انداخت در کشتی وجہ مرحوارا ساخت کرسی نشست. مچھلیوں کے منہ سے چند موتی لے کر حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ نے کشتی میں ڈال دیے اور ایک جست لگا کر اوپر چلے گئے اور ہوا کو کرسی بنا کر اس پر بیٹھ گئے. پھر کشتی والوں سے اڑتے ہوئے فرمانے لگے گفت کشتی شمارا حق مرا تان باشد باشما دزد گدا. آپ نے فرمایا اللہ مجھے کافی ہے، وہ کشتی تمہیں کو مبارک ہو تاکہ چوری کرنے والا فقیر تمہارے ساتھ نہ رہے. اولیاء اکرام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ اور پیارے بندے ہیں
ان کے چاہے کو خدا عز و جل فوراً پورا فرما دیتا ہے، اور جو مولوی اپنی مجبوری اور بے کسی پر قیاس کر کے اولیاء کرام کو مجبور اور لاچار کہتے ہیں، ان کی گمراہی میں ذرا سا بھی شبہ نہیں۔ اس واقعے سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو اپنے ولی کے بس میں کر دیا ہے۔ مثنوی شریف کے دوسرے دفتر میں حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابراہیم ادھم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں ہم ابراہیم ادھم آمد کو راہ بر لبے دریا نشست۔ حضرت ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ ایک دن راستہ چلتے ہوئے ایک دریا کے کنارے بیٹھ گئے۔ یہ واقعہ زمانہ فقیری کا ہے، آپ پہلے بلخ کے بادشاہ تھے۔ دلق خود می دوخت سلطان جان یک امیر آمدہ جانا گہاں ترک کر دو ملک تقلی میرا میزند بر دلق سوزن چونگدا۔ آپ دریا کے کنارے اپنا فقیری لباس سی رہے تھے کہ اچانک ایک امیر جو پہلے آپ کا غلام تھا آیا اور آپ کی یہ حالت دیکھ کر بہت تعجب کیا اور دل میں سوچنے لگا کہ حق تقلیم کی سلطنت کو چھوڑ کر اب فقیروں کی طرح گدڑی سی رہے ہیں، افسوس ہزار افسوس۔ شیخ واقف گشت اب اندیشہ شیخ چون شیرست دل ہا بیشش دل نگہدار بے حاصلاں در حضور حضرت صاحب دلاں پیش اہل دل طنب بر ظاہر کہ خدا ذی شانہا و ساترہ۔ امیر کے اس خیال سے حضرت آگاہ ہو گئے۔ اس آدمی نے اپنے دل میں خیال کیا کہ یہ پہلے بادشاہ تھے، آج در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے دریا کے کنارے بیٹھے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے خود اپنا کپڑا سی رہے ہیں۔ اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا تو حضرت اس کے خیال سے آگاہ ہو گئے، کیونکہ حضرت مثل شیر کے ہیں اور لوگوں کا دل ان کا جنگل ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اسی لیے نصیحت فرماتے ہیں، دل نگہدارے اے صاحب دلاں در حضور حضرت صاحب دلاں، اے دنیا دارو اللہ والوں کے حضور میں دل کو سنبھال کر رکھو۔ ظاہری لوگوں کے پاس صرف ظاہر میں ادب ضروری ہے، کیونکہ خدا ان لوگوں سے پوشیدہ اور چھپا ہوا ہے، لیکن پیش اہل دل ادب برباتنا ذاک دل شاں بر سرائر قاتنا۔ اللہ والوں کے سامنے باطن میں ادب ضروری ہے، اس لیے کہ ان کا دل بھیدوں پر آگاہ ہے۔ شیخ سوزن زود دل دریا پگن خواست سوزن رابا آواز بلند۔ بہرحال حضرت ابراہیم ادھم رحمت اللہ علیہ نے اس کے دل کا خیال پڑھ لیا اور آپ سمجھ گئے کہ اس وقت یہ سوچ رہا ہے کہ بادشاہی کو چھوڑ کر کے ان کو فقیری میں کیا مل گیا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم ادھم نے اپنے ہاتھ میں جو سوئی لیے ہوئے تھے اس سوئی کو دریا میں ڈال دیا، پھر
بآواز بلند فرمایا کہ سوئی لے آؤ. 100,000 ماہی اللہی سوزنے زردر لبے ہر ماہیے. 100,000 ماہیے اللہیے سوزنے زردر لبے ہر ماہیے. اللہ والی لاکھوں مچھلیاں سونے کی سوئی اپنے اپنے منہ میں لیے ہوئے پانی کے باہر نکلیں اور حضرت کے سامنے سوئیوں کو ڈال دیا. گفت الہی سوزنے خود خواستن داد از فضلت نشان راستن. حضرت ابراہیم ادم نے کہا الہی اے پروردگار میں نے تو اپنی سوئی چاہی تھی، مجھے تو نے اپنے فضل سے سچائی کا نشان دیا، لہذا مچھلیوں سے وہی سوئی منگوا دے جو میری سوئی ہے جس سے میں کپڑا سی رہا تھا. ماہیے دیگر برا مد در زمان سوزنے اورا گرفتہ در دہاں. اچانک ایک دوسری مچھلی حضرت کی سوئی کو منہ میں لیے ہوئے اسی وقت پانی کے باہر نکلی. رو بدو کردہ بگوستس اے امیر ملک دل بہیا چنا ملک حقیر. حضرت ابراہیم ادم رحمت اللہ علیہ نے پھر فرمایا اس آدمی سے اے امیر، فرمایا اے امیر دلوں پر حکومت بہتر ہے جس کا میں بادشاہ ہوں، یا ایسے ملک حقیر کی حکومت جس کے تم مالک ہو. وہاں بھی حضرات اس واقعے سے عبرت حاصل کریں جو انبیاء